IMF کا پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ، صوبوں نے زراعت پر انکم ٹیکس کو تسلیم کر لیا۔ IMF ماہرین کے پاکستانی حکام سے ورچوئل مذاکرات، چاروں صوبوں کے نمائندوں سے بھی الگ الگ ورچوئل بات چیت۔ ذرائع کے مطابق عالمی ادارے کا پاکستان سے زراعت پر انکم ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر زور۔ چاروں صوبوں نے ذرائع آمدن پر ٹیکس کی وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ IMF کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی، صوبائی حکومتیں 12 جولائی تک پلان جمع کروائیں گی۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح سالانہ 6 لاکھ سے زائد آمدن پر عائد ہوگی۔ پاکستان اور آذربائیجان میں نئے دور کا آغاز، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی وزیراعظم ہاؤس آمد۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے کی معزز مہمان کو سلامی، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ملکوں نے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ تجارتی حجم $100 ملین ہے۔ صدر الہام علیوف نے کہا کہ مختلف شعبوں میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ کل صبح 9 بجے سپریم کورٹ میں سنایا جائے گا۔ کاز لسٹ جاری، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ مخصوص نشستوں کا مختصر حکم نامہ سنائیں گے۔ انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عرفان سعادت کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ اٹارنی جنرل کی ملزمان کی اہل خانہ سے ملاقات کی یقین دہانی۔ جسٹس جمال بندوخیل نے دریافت کیا کہ ملزمان کا اگر جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا ہے تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملٹری کورٹس میں جوڈیشل ریمانڈ نہیں دیا جاتا۔ بھارت کا ایک بار پھر کھیل سے کھلواڑ، بھارتی میڈیا کا پاکستان میں شیڈول چیمپئن ٹرافی سے متعلق پروپیگنڈا۔ بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کا دعویٰ کر دیا۔ BCCI نے ہائیبرڈ ماڈل کا سوچنا شروع کر دیا۔ بھارت کے میچز دبئی یا سری لنکا میں کرانے کی تجویز۔ لندن میں پریکٹس سیشن کے دوران کوچ محمد یوسف سے بدتمیزی، فاسٹ بولر شاہین آفریدی کے خلاف سخت ایکشن لیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق شاہین آفریدی کا بنگلہ دیش کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز سے بھی باہر ہونے کا امکان۔ مزید 2 سے 3 کھلاڑیوں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے پر بھی مشاورت۔ فوج کے پورے سروس اسٹرکچر میں تبدیلی ہوگی۔ آرم فورسز کے لیے نیا پینشن اسٹرکچر جولائی 2025 سے لاگو ہوگا۔ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے 5 وزارتوں کو ختم کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، کہا PWD کو اس کے نقصانات کے باعث ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ FBR پر عوام کا اعتماد بڑھایا جائے گا۔ IMF اندازے سے ٹیکس کے بجائے اصل آمدن پر ٹیکس مانگ رہا ہے۔ کمرشل، زرعی اور بڑے صارفین کے لیے بجلی مہنگی، حکومت نے جولائی سے بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری دے دی۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی $8.04 اضافے سے فی یونٹ $77.15 ہو گئی۔ زرعی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی $6.62 بڑھ کر $46.83 ہو گئی۔ زرعی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی $6.62، بڑے صارفین کے لیے $5.51 مہنگی۔ بجٹ کے نفاذ کے بعد مہنگائی کا طوفان، سیمنٹ کی فی بوری قیمت میں $250 کا بڑا اضافہ، قیمت $1500 کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ کراچی میں ٹماٹر $250 سے $300 فی کلو میں فروخت، بھنڈی $300 کلو ہو گئی۔ گوبھی سمیت دیگر سبزیوں اور دالوں کی قیمتیں بھی 7ویں آسمان پر۔
اسلام آباد کے 3 حلقوں سے نون لیگ کے امیدواروں کی کامیابی کے خلاف کیس میں نیا موڑ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونل کو تینوں حلقوں کا باقاعدہ ٹرائل آگے بڑھانے سے روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے نون لیگ کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے جلسے کا این او سی معطل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ شہدائے کربلا کے چہلم کے بعد جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ڈپٹی کمشنر کا موقف۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ چہلم تو بہت دور ہے، محرم کے بعد کی بات سمجھ آتی ہے، پی ٹی آئی والوں سے مشاورت کر کے جلسے کے معاملے کا مستقل حل نکالیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود کو کام سے روکنے کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا۔ درخواست گزار میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعلیمی اسناد کی تصدیق کرانے اور انہیں کام سے روکنے کی استدعا۔ ریاست کے خلاف جنگ کرنے اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے والا عبوری ضمانت کا حقدار نہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ یہ بھی لکھا کہ اشتعال انگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات، جناح ہاؤس، سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ بانی نے بیان دیا تھا کہ گرفتاری پر سری لنکا جیسے حالات ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ادارے کی توہین کے کیس میں فواد چودھری کے وارنٹ جاری۔ ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر چکا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی مزید سماعت 7 اگست تک ملتوی۔